ہم بات کریں انتظار حسین کی تو ان کا جو کایا کلپ ہے وہ اس کو کایا پلٹ بھی بولتے ہیں، اس کے لیے ایک متعدد لفظ ہے، لیکن ان کے کایا کلپ جو ہے ان کا عنوان ہے افسانے کا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ انتظار حسین نے جو کافکا کا ہے میٹامورفوسس اس سے متاثر ہو کر لکھا ہے، اور وہاں پہ بھی انسان جو ہے کسی اور جون میں چلا جاتا ہے کیڑے مکوڑوں میں، اور یہاں پہ بھی انسان جو ہے وہ مکھی بن جاتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ سفید دیو کے قید میں جو ہے وہ شہزادی ہے، اور شہزادہ جو بخت ہے اب نام اس کا، وہ وہاں پہ جو بڑا کڑی الجوان ہے اور بڑا شجاع ہے اور بڑا عالم فاضل ہے، اور شہزادگی کی تمام تعریفوں کے اوپر وہ پورا اترتا ہے۔ وہ اس کو واگزار کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے اپنی سیتا کو راون کے چنگل سے وہ جاتا ہے وہاں پر۔ وہاں پہ جب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تو پورا جادوئی شہر ہے، اور وہ جس کمرے میں اس نے اس کو قید کیا ہوا ہے وہاں تک وہ کسی طریقے سے رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جب شام کو دیو آتا ہے اور وہاں پہ وہ آوازیں لگاتا ہے کہ ماس گن، اور جیسے آدم بو بھی کہتے ہیں، آدم بو کی کیا کہانی میں ماس گن کہ مجھے یہاں پہ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، کون ہے آدمی؟ تو شہزادی جو ہے جو دھمک ہوتی ہے، جو اس کے آنے سے جو اس کی آثار ہیں دیو کے، تو اس کے آنے سے پہلے وہ شہزادی اس کے اوپر پھونک مارتی ہے اور منتر پڑھتی ہے، تو وہ مکھی بن جاتا ہے، سمٹتا جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جب آتا ہے آدم بو کرتا اور ماس گن کہتا، تو وہ کہتی ہے بھئی آدم تو یہاں پہ میں ہی ہوں، مجھے ہی کھا لو۔ تو بہرحال وہ شہزادے کو صبح وہ دوبارہ آدمی بنا دیتی ہے جب اس کے اوپر وہ عمل کرتی ہے۔ اب شہزادہ جو ہے وہ کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ بڑے عجیب مخمسے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں انسان ہوں یا میں مکھی ہوں۔ تو پھر وہ ایک دن اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں مکھی بنا دیتی ہو، اور میں تو تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں، تمہاری جان چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ شہزادی اسے کہتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں اس نے دیکھ لیا اور تم آدمی کے روپ میں بیٹھے ہوئے تو وہ تمہیں بھی کھا جائے گا، مجھے بھی کھا جائے گا، لہٰذا ہم دونوں کی سروائیول کا سوال ہے، اس لیے میں تمہیں مصلحتاً بناتی ہوں مکھی، اور اس کے بعد پھر تم جو ہے وہ یہاں سے چلے جانا، جب مجھے بھی لے جانا جب ایک خاص وقت آئے گا۔ تو یہ ہے کہ دن کو وہ جو ہے دیو کی جو باغات ہیں ان میں سے وہ اس کو گھماتی ہے، اس کو وہاں سے وہ انواع اقسام کے کھانے کھاتا ہے۔ تو انتظار سے کہتا ہے کہ دن کو وہ دیو کے باغ کی یعنی دسترخوان کی مکھی ہوتا ہے، اور رات کو شہزادی اس کو مکھی بنا دیتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وصال ہو، دور یعنی پاس رہ کر بھی وہ دوری کے وہاں پہ ہجر کے مسائل ہیں، تو جب اس کی خواہشات شہزادی تک بھی پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دن کو جو ہے وہ مزے لوٹتے ہیں غسل کے، اور رات کو مکھی بن جاتا ہے، اور دن کو وہ جب یہ دن گزرتے جاتے ہیں تو اس سے یہ فاصلہ بہت کم لگتا ہے، کیونکہ دن جو ہے وہ راتیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو زیادہ دیر کے لیے وہ مکھی بنا رہتا ہے۔ تو اسے پھر یہ تذبذب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں آیا مکھی ہوں کہ انسانوں کے درمیان میں کوئی چیز ہوں۔ تو پھر آخر میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شہزادی کے ساتھ اس کی جو وصلت کی گھڑیاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور اسٹے جو ہے وہاں پہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ شہزادہ اپنی تمام تر جو شجاعت ہے، اس کی جو علمی وقت ہے، اس کی جو وجاہت ہے، اس کا جو تنتنا ہے، اس کا جو دبدبہ ہے، اس کی جو انسانی منصب ہے، وہ سارے کے سارے اسے چھن جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مکھی سے دوبارہ انسان کی جون میں واپس نہیں آ سکتا، وہ مکھی ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اب ابسٹریکٹ آرٹ، یہ ہے تجریدی فن، کہ اس نے ایک تجریدیت پیش کر دی۔ ایک سفید دیو ہے اور ایک شہزادی ہے جو اس کی قید میں ہے، اور ایک شہزادہ ہے جو اس کو چھڑانے کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، سبجیکٹ تو یہاں پہ کسی نہ کسی وقت موجود ہے، مطلب پتہ چلتا ہے کہ ایک شہزادہ ہے جو اس کو چھڑانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے کہ عام طور پر ایک کہانی میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ
وہاں پر یہ کر لیتا ہے کہ اس میں قاری کو خود یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ کہانی میں کیا کہنا چاہتا ہے، مکھی کس چیز کی علامت ہے، شہزادی کون ہے، سفید دیو کون ہے، اور یہ تمام کڑیاں ملا کر یہ اصل میں کوئی ابسٹریکٹ چیز ہے، اور اس کو آپ کوئی مطلب خود ہی آپ نے اس کا نکالنا ہے۔ اب اس میں آپ کون سا مطلب نکالتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کوئی کلونیلزم آپ اس میں سے نکالتے ہیں؟ کیا پوسٹ کلونیلزم کی کوئی تھیوری اس میں سے نکلتی ہے؟ کیا انسان کی لالچ اور ہوس جو ہے اس کا اگر بندہ غلام بن جائے تو کیا یہ ہر جگہ پہ یہ چیز یعنی ہر معاشرے، ماڈرن معاشرے میں بھی اور قدیم معاشروں میں بھی، جب بھی انسان اپنے منصب سے گر جاتا تھا اور انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں کا غلام بن جاتا تھا اپنے خواہشات کا، تو تب وہ مکھی بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کر کے اس کو سمجھنے کے اپنے اپنے زاویے ہیں، کوئی اس کو جیسے سمجھے گا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہرحال یہ افسانہ جو ہے یہ ایک نمائندہ افسانہ ہے جس کو کہ اس قبیل میں رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جاتا ہے۔